بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاجی سیف اللہ ویسے تو بہت ساری باتوں کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن رمضان آتے ہی لوگوں کے لبوں پر اس کا نام اس لیے آ جاتا تھا کیونکہ ہر رمضان وہ 1000 لوگوں کو افطاری کرواتا تھا۔ اس کی زندگی میں جیسے اور کوئی مقصد ہی نہیں تھا، وہ بس لوگوں کی خدمت کرتا تھا۔ اس رمضان بھی ہم نے سوچا کہ ہم حاجی سیف اللہ کے دسترخوان پر جائیں گے اور وہاں جا کر افطاری کریں گے، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ جو منظر اور جو حقیقت ہم پر آشکار ہوگی وہ ہمارے ہوش و حواس اڑا دے گی اور دوبارہ ہم کبھی کسی پر یقین کرنے کے قابل نہ رہیں گے۔ شام کا وقت تھا، میرے سب دوست کہنے لگے کہ حاجی سیف اللہ کے دسترخوان میں لذت ہی اور ہوتی ہے، اس لیے جلدی جلدی چلو، اب تو حاجی سیف اللہ کا دسترخوان بڑا مقبول ہو گیا ہے تو وہاں پر باہر کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، دوسرے علاقوں سے بھی لوگ افطاری کرنے آ جاتے ہیں۔ میں اور میرے تینوں دوست بڑی جلدی میں دسترخوان پر پہنچ گئے تھے۔ ہم سال بعد یہاں آئے تھے، پچھلے رمضان بھی ہم نے ساری افطاریاں یہیں کی تھیں، لیکن جیسے ہی ہم لوگ افطاری پر بیٹھے ہم نے جو اعلان سنا تھا اسے سن کر ہم سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ آج حاجی سیف اللہ اپنی آخری افطاری کرنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حاجی صاحب کی عمر تو محض 50 سال تھی۔ یہ سن کر ہمیں بہت افسوس ہوا تھا۔ سب لوگ افطاری چھوڑ کر ان کا ماتم کرنے لگے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی مہربان اور شفیق شخص اس دنیا سے اتنی جلدی چلا جائے گا۔ ہم سب کی نظر میں حاجی سیف اللہ انسان نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھے۔ انہوں نے بہت غریب لوگوں کی مدد بھی کی تھی، کچھ غریبوں کی بیٹیوں کو سارا جہیز اور شادی کے خرچے بھی دیے تھے۔ اب ان کا یوں اچانک اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے بڑے دکھ کی بات تھی، پر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ حاجی سیف اللہ کی موت ان کے لیے ایک بڑی بدنامی کا باعث بننے والی ہے۔ زندگی بھر تو حاجی سیف اللہ نے نیک نامی میں گزاری تھی، پر ان کی موت پر یہ سب تماشا ہوگا یہ بات کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ بہرحال مجھے میرا دوست فرقان کہنے لگا کہ ہمیں بھی حاجی صاحب کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے اور جا کر کفن دفن کے انتظامات بھی دیکھنے چاہیے، کیونکہ ہم لوگ تو انہیں جانتے بھی تھے، ہم ان کے قریبی لوگوں میں آتے ہیں۔ میں نے اور فرقان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی فرقان کا جنازہ اس طرح سے ہوگا۔ ہم لوگ جب ان کے گھر گئے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا، ان کا گھر خالی پڑا ہوا تھا، گھر میں بس ایک نوکرانی تھی۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ حاجی صاحب کے گھر والے کہاں ہیں؟ اس نازک موقع پر تو انہیں یہاں ہونا چاہیے تھا۔ نوکرانی نے ہم سے کوئی بات نہیں کی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، گلہ اور شکوہ بھی تھا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ نوکرانی کے رونے کا کیا سبب بنتا ہے، حالانکہ اسے تو حاجی صاحب سے ایسا کوئی لگاؤ بھی نہیں تھا کہ وہ ایسے موقع پر روتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ حاجی صاحب سے کوئی شکایت کر رہی ہو۔ ان کے گھر والے بھی وہاں نہیں تھے۔ میں اور فرقان سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ بہرحال ہم لوگوں نے ان کے رشتہ داروں کو اطلاع کر دی تھی، مگر وہ لوگ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، 300-400 کلومیٹر کا سفر تھا۔ اتنے لمبے وقت کے لیے ہم انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ میں نے فرقان سے کہا کہ ہم حاجی صاحب کی میت کو غسل دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، باقی کے انتظامات ان کے گھر والے سنبھال لیں گے۔ فرقان کہنے لگا کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، کم از کم حاجی صاحب کے غسل کا انتظام ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن جیسے بندوبست کیا، جبکہ میں حاجی صاحب کو غسل کے لیے تیار کرنے لگا، مگر جیسے ہی میں نے ان کی آستین سے کپڑا ہٹایا تو میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میری تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حاجی صاحب کی موت ایسے واقع ہو جائے گی، مگر ہم کیا کر سکتے تھے، یہ بھی ایک قدرتی عمل تھا۔ جب فرقان آیا یہ بات میں نے اسے بھی بتا دی کہ حاجی صاحب کی موت اس طریقے سے ہوئی ہے، تو وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگا، بولا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے ایک چیز ہے تو ہم اس پر کیسے یقین نہ کریں۔ بہرحال ہمارا تو یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حاجی صاحب کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کریں، ان کی عزت بنی رہے، ان کے عیبوں پر پردہ پڑا رہے تو یہی بہتر ہے۔
میں نے فرقان سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کے کفن دفن کا انتظام اگر کر دیں گے تو یہ بات ان کے گھر والوں سے چھپ جائے گی، کیونکہ اگر یہ بات ان کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جائے گی تو حاجی صاحب اپنے گھر والوں کی نظر میں بھی شاید گر جائیں۔ اگر عام انسان ہوتا تو شاید زیادہ اچنبھے کی بات نہیں تھی، لیکن یہ تو حاجی سیف اللہ ہیں۔ انہوں نے ایک رمضان میں ہزار لوگوں کو افطاریاں کروائی ہیں، پھر ان کے ساتھ مرنے کے بعد یہ سب ہو، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ کیا حاجی سیف اللہ سے کوئی گناہ ہوا ہے؟ فرقان مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں بھی گم سم سا تھا، مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو ہم نے دیکھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر آپ بھی حاجی سیف اللہ کو اپنے سامنے دیکھتے تو یقین نہیں کر پاتے کہ کوئی اتنا نیک اور فرشتہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ ہمیں اس کام والی عورت کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو کیوں تھے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ خیر، میں اور فرقان اتنی ساری باتیں کر تو رہے تھے، مگر ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں حاجی صاحب کے یہاں قریب رہنے والے کچھ رشتہ دار آ گئے۔ ہم نے حاجی صاحب کو کفن بھی پہنا دیا تھا۔ وہ لوگ اس بات پر شرمندہ ہونے لگے، کہنے لگے کہ یہ سب ہمارا فرض تھا جو آپ نے کیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارا مقصد حاجی صاحب کے عیبوں پر پردہ ڈالنا تھا، اور وہ کفن دفن کے ذریعے ہو چکا تھا، پر یہ نہیں پتہ تھا کہ آگے بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ان کا پردہ چاک ہونے والا تھا، ان کی اصلیت یا شاید ان کا گھناؤنا روپ دنیا کو پتہ لگنے والا تھا۔ کہانی میں آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ دراصل یہ سب کچھ ہوا کیوں تھا، لیکن فی الحال جو واقعات ہیں ان کی ترتیب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی صاحب کے باقی رشتہ داروں کے گورکن قبر کھودنے کے 3000 روپے لیتا تھا۔ میں حیران تو اس بات پر تھا کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت کے ڈیرے تھے، وہ جس طرح لوگوں کو کھلے دل سے کھلاتے تھے، پتہ نہیں وہ روپیہ پیسہ کہاں سے آتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ حاجی صاحب کے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، بلکہ ان کے رشتہ دار بھی ان سے ناراض تھے۔ بیوی بچے تو ان کے ساتھ ہی نہیں رہتے تھے، اس کی وجہ ان کی مزاج کی وہ فقیری تھی جس نے ان سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب لوگوں کو کھلانے اور نیکی کے کام کرنے پر یقین رکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ گھر میں نہ پیسہ دیتے تھے، نہ ہی کسی کو عیاشی کرواتے تھے، نہ کسی کو نئے کپڑے بنوا کر دیتے تھے، بس وہ خدمت خلق کا کام کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حاجی صاحب کے خاندان والے ان سے سخت خفا تھے، پر اب جب حاجی صاحب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے تھے۔ ان کے لیے اس سے زیادہ غمگین لمحہ کوئی نہیں تھا۔ خاص کر حاجی صاحب کی بیوی تو پچھتا رہی تھی کہ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی کی۔ حاجی صاحب کے رشتہ دار بھی پہنچ چکے تھے، کفن دفن کا انتظام صبح پر چلا گیا تھا۔ حاجی صاحب کی میت کو اپنے گھر میں ہی رکھا گیا، مگر کیونکہ میت کو غسل دیا جا چکا تھا تو اس لیے صبح 4 بجے حاجی صاحب کو دفنایا جانا تھا۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ حاجی صاحب کی تدفین پر اتنی بڑی مصیبت دیکھنے کو ملے گی۔ 4 بجے کے قریب فجر کی نماز جب ہوتی ہے، سب لوگ جمع ہو گئے۔ حاجی صاحب کو دفنائے جانے کا بندوبست کر لیا گیا تھا، مگر جیسے ہی حاجی صاحب کو قبر میں دفنایا گیا، لوگوں کا ایک شور تھا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، کیونکہ آس پاس نہ صرف قبر میں بلکہ ہر طرف تیز آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ اچانک سے بھڑک اٹھی تھی اور اتنی تیز تھی کہ ہم میں سے کئیوں کی تو آنکھیں جلنے لگی تھیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی ساری آگ یکدم کہاں سے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ آس پاس تو کوئی درخت بھی نہیں تھے، حتیٰ کہ مٹی سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ اتنی زیادہ تپش اور گرمائش دیکھ کر سب لوگ استغفر اللہ کا ورد کرتے ہوئے وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے۔ آگ اس قدر تیز تھی کہ ہم میں سے کوئی حاجی صاحب کی لاش کو بھی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی میت قبر میں ہی پڑی رہ گئی اور آگ نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ حاجی صاحب کے کفن کو بھی آگ نے پکڑ لیا۔ جب ایسا ہونے لگا تو مجھ سے تو رہا نہیں گیا، میں نے فائر بریگیڈ والوں کو بھی کال کر دی۔
اور لوگوں سے کہا کہ ٹھنڈی مٹی لے کر اس قبر پر ڈالیں تاکہ کم از کم لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ سب لوگ مجھے کوسنے لگے، بولے کہ کی کوشش کرو گے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شخص کو سزا دینے کا طریقہ ہے۔ ضرور اس حاجی صاحب نے کوئی گناہ کیا ہوگا۔ باہر سے اتنا نیک بنا پھرتا تھا کہ ہر کوئی اس کی نیک نامی کے اور نیک نیتی کے گن گاتا تھا، لیکن دیکھو کہ قبر پر کیا ہوا۔ ضرور اس شخص نے کوئی گھناؤنا کام کیا ہوگا، کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے اس کی قبر کو آگ لگی ہے، ورنہ تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک شخص کی قبر پر یوں آگ بھڑک اٹھے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی کہ حاجی صاحب کی اتنی نیک نامی اور نیک نیتی کے باوجود اللہ نے ساری دنیا کے سامنے ان کی حقیقت کو آشکار کر دیا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ حاجی صاحب بس نیک بننے کی اداکاری کرتے تھے، اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور تھی۔ جنازے میں آئے ایک شخص نے جب یہ بات کہی تو مجھے اس پر افسوس ہونے لگا۔ میں سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے چہرے اور لوگوں کی زبانیں، لوگوں کی آنکھیں اتنی جلدی بدل سکتی ہیں۔ کم از کم لوگوں کو ایک شخص کے جنازے پر ایسی باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اتفاق سے ہوا ہو، آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس آدمی نے مجھے بھی کہا کہ تم ان معاملوں میں نہ پڑو، اور وہاں سے چلا گیا۔ باقی لوگ بھی ایسے ہی تھے، 100 باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم نے تو ایسا پہلی بار ہوتے دیکھا ہے۔ ضرور حاجی صاحب میں کوئی عیب ہوا ہوگا جو ہم سب کو نہیں پتہ۔ لوگوں کے جانے کے بعد جب میری نظر حاجی صاحب کی قبر پر پڑی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ان کا آدھا کفن جل چکا تھا اور باقی اللہ نے شاید پردہ رکھا تھا کہ پردے والی جگہ سے ان کا کفن جلا نہیں تھا بلکہ سلامت ہی تھا۔ حاجی صاحب کے رشتہ داروں نے فوراً ہی دوسرے کفن کا بندوبست کر دیا اور یوں ان کی قبر کو دفنا دیا گیا۔ مگر یہ قصہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب میں، فرقان اور باقی لوگ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تو لوگوں کی زبان پر ایک ہی ذکر تھا کہ حاجی صاحب سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو مرتے ہی ان کی قبر پر آگ لگ گئی۔ اس بات پر سب لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ نماز کے بعد جب سب لوگ مسجد سے باہر نکلے تو تیز بھڑکتی آگ نے ان کا استقبال کیا۔ قبرستان سامنے ہی تھا، مسجد کے بالکل سامنے قبرستان تھا۔ آج پھر حاجی صاحب کی قبر پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس بات پر سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتفاق دوبارہ ہو جائے گا۔ ہم سب بھی پریشان ہو گئے تھے۔ حاجی سیف اللہ کی قبر پر دوبارہ سے آگ لگنا ایک عجیب سی بات تھی۔ ایک دن تو اتفاق ہو سکتا تھا پر دوسرے دن ایسا ہو گیا دوبارہ سے، بات بڑی حیران کن تھی۔ لیکن فی الحال یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ فی الحال ہمیں یہ سوچنا تھا کہ اس آگ کو بجھایا کیسے جائے، کیونکہ یہ آگ آس پاس بھی لگ چکی تھی اور اگر یہ نہیں رکتی تو پھر مسجد تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ سبھی کو اس بات کی فکر تھی۔ ایک آدمی تو غصے میں کہنے لگا کہ حاجی سیف اللہ نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا نقصان کر دیا۔ لگتا ہے کہ ان کی قبر کو یہاں سے اکھاڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا پڑے گا، ورنہ تو روزانہ یہاں آگ لگی رہے گی۔ تب ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، ایسے تماشے دیکھیں گے تو ان کی بھی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ایسے نیک لوگوں کی قبروں پر آگ لگنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں لوگوں کی سنگ دلی پر حیران تھا کہ کیسے سب حاجی سیف اللہ پر باتیں ڈال رہے تھے، حالانکہ ایسا کرنا سخت گناہ ہے۔ آگ کسی اور وجہ سے بھی تو لگ سکتی تھی، پر ایسا کون سوچتا ہے؟ ہمارے ہاں تو جو بات ہو جائے لوگ اس کی تحقیق کیے بنا ہی اپنی اپنی زبان کھول لیتے ہیں اور پھر دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میں بھی خاموش ہو گیا تھا، پر میں نے ایک بات دل میں ٹھان لی تھی کہ میں آج کی آگ بجھانے کے بعد کل یہاں پہرا کروں گا۔ مجھے شک تھا کہ یہ آگ خود بخود نہیں لگتی بلکہ لگائی جاتی ہے۔ اس آگ کے پیچھے کسی اور انسان کا ہاتھ ہے، پر وہ انسان ایسا کیوں کرے گا؟ وہ کیا چاہتا تھا؟ اور پھر حاجی صاحب کی آستین والی بات جو میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تھی، سب سے چھپائی تھی، اب مجھے بے چین کر رہی تھی۔ میں یہ بات کسی کو بتانا تو نہیں چاہتا تھا،
پر میرے دل میں طرح طرح کے سوال جواب آ رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اب مجھے بھی حاجی صاحب پر شک ہونے لگا تھا، پر میرا شک مختلف نوعیت کا تھا۔ میرا شک کسی اور انسان پر تھا۔ آج آگ بجھانے کے بعد میں نے فرقان سے بھی یہی کہا کہ کل ہم یہاں قبرستان میں ہی چھپ جائیں گے، دیکھیں گے کہ آگ کیسے لگتی ہے، کب بھڑکتی ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے۔ فرقان کہنے لگا کہ پہلے تو میں بھی حاجی صاحب کو بہت نیک سمجھتا تھا، پر اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ دیکھو نا، کیا کبھی تم نے سوچا کہ حاجی صاحب اتنے پیسے کہاں سے لاتے ہیں کہ 1000 لوگوں کی افطاری کا بندوبست کرتے ہیں، اور وہ بھی کوئی عام افطاری نہیں، شادی کے کھانوں جیسی افطاری کرتے ہیں لوگ یہاں پر۔ آخر یہ پیسہ آتا کہاں سے تھا؟ کبھی کسی نے حاجی سیف اللہ سے یہ بات تو نہیں پوچھی نا؟ اب تم خود سوچو، پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ فرقان کے دل میں بہت سارے شک جنم لے رہے تھے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ حاجی فرقان اتنے سارے لوگوں کی افطاری کا پیسہ کہاں سے لاتے تھے، لیکن میں ان پر شک بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ نے جس شخص کو اتنی عزت دی وہ برا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسی لیے مجھے یقین تھا کہ یہ کسی نہ کسی کی سازش ہے۔ لیکن سازش کیوں ہے؟ حاجی سیف اللہ سے نفرت کون کر سکتا تھا؟ وہ تو ایک فرشتہ صفت انسان تھا اور ہر شخص اس پر اعتبار کرتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی فرقان میرے ساتھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہی جاؤں گا اور قبرستان میں پہرا کروں گا۔ اگلے دن فجر سے ذرا پہلے 3 بجے کے قریب میں جا کر قبرستان میں چھپ گیا۔ میں ایک درخت کی اوٹ لے کر چھپا تھا، مگر اس دن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، نہ ہی وہاں آگ لگی اور نہ ہی کوئی اور معاملہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید 1-2 دن کی بات تھی، واقعی قدرت کا کھیل تھا۔ میں خاموشی سے گھر آ گیا۔ اس دن آگ نہیں لگی، لوگ بھی اس بات کو بھولنے لگے، مگر 2 دن گزرے تھے کہ مجھے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر قبر کا غور سے جائزہ لوں گا۔ قبرستان میں پورا گھومنے پھرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر کوئی آتا ضرور ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک جانور کے پاؤں کے نشان تھے۔ جانور تقریباً ہاتھی جتنا ہوگا، اور اتنے بڑے بڑے پاؤں کے نشان دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب تو مجھے بھی اس بات پر یقین ہو چلا تھا کہ حاجی صاحب واقعی میں گنہگار تھے، پر یہ جانور کس قسم کا تھا جو اس قبر پر آتا تھا؟ اس کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی۔ مجھے اب روزانہ قبرستان پر بیٹھنا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آگ لگے نہ لگے، پر میں یہاں ضرور بیٹھوں گا۔ لیکن اتنا سارا وقت میں کہاں سے لاتا؟ سوچا کہ میں کیمرہ لے آتا ہوں، کیمرے کا کنیکشن اپنے فون میں بھی رکھوں گا اور دیکھتا رہوں گا کہ قبرستان پر کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی کوئی مشکوک حرکت ہوگی، میں اپنے گھر سے یہاں آ جاؤں گا اور دیکھ لوں گا کہ کون ایسا کرتا ہے۔ کیمرہ لگانے کا کام میں خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ علاقے کے لوگوں کو اس کی خبر بھی ہو۔ میں نے بڑی رازداری سے یہ کام کر لیا۔ کیمرہ لگانے کے بعد میں سکون سے اپنے گھر لوٹ گیا۔ اگلے ہی دن 3 بجے مجھے کیمرے میں حرکت محسوس ہوئی۔ جب میں نے اسکرین پر دیکھا تو میری جان نکل گئی تھی۔ مجھے جانور کے قدم تو ویسے ہی دکھ رہے تھے، پر اگلا منظر دیکھنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ پاؤں کے نشان کسی جانور کے نہیں تھے، بلکہ ایک انسان نے ایسے جوتے پہن رکھے تھے جن سے یہ نشان بنتے تھے۔ لیکن وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ میں نے پھر سے نظر دوڑائی تو میری نظر ایک آدمی پر پڑی جو کہ قبرستان میں گھوم رہا تھا۔ اسے دیکھ کر یقین مانے میرا اپنا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی تو لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کھچڑی بنے ہوئے تھے، گرد سے اٹے ہوئے لمبے لمبے بال تھے اور بال جیسے کھچڑی بنے ہوئے تھے، گرد سے اٹے ہوئے بال، اور اس کا حلیہ بھی مزدوروں سے بھی پرے لگ رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں بڑا پریشان تھا، پر میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس آدمی تک پہنچ کر رہوں گا۔ اگرچہ یہ مجھے حلیے سے بہت خطرناک دکھ رہا تھا، پر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ میں نے فرقان کو بھی یہ بات بتا دی۔ ابھی وہ آدمی قبرستان میں ہی تھا۔ ہم لوگ 2 منٹ کے اندر قبرستان میں پہنچ گئے تھے۔ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا، پر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ہم سب کی تو جان نکل گئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں، وہ تو ایک تنظیم کا سربراہ تھا۔ اس کی تنظیم کو ہم سب ہی جانتے تھے۔ یہ شخص بھی خدمت خلق کا کام کرتا تھا، پر ہم نے کبھی
کبھی کوئی چندہ وغیرہ اکٹھا کرتے نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بہت کم ہی لوگوں میں آتا تھا۔ میں نے اس کی کوئی خاص اچھی شہرت نہیں سنی تھی۔ اسے یہاں دیکھ کر اور اس پاگلوں والے حلیے میں قبرستان میں آگ تم ہی بھڑکاتے ہو۔ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کرتا، تم لوگ مجھ سے یہ باتیں مت پوچھو، مجھے جانے دو۔ وہ غصے میں تھا۔ اس نے ہمیں کہا کہ وہ ہماری زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے گا اگر ہم نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ہم اس کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں تھے۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہیں تھانے لے کر جائیں گے، اور ویسے بھی ہمارے پاس ویڈیو بن چکی ہے، تم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ تم حاجی سیف اللہ کی قبر پر آ کر آگ لگاتے تھے۔ کہنے لگا مجھے معاف کر دو۔ ہم دونوں کے پاؤں پڑ گیا۔ جانے دو، میری معاشرے میں بہت عزت ہے، تم لوگ ایسا کرو گے تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، پر تم نے ایسا کیا کیوں؟ ہم نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور سوال کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے کہ میں نے یہ سب حسد میں آ کر کیا۔ حاجی سیف اللہ کو سب لوگ بہت پیسے دیتے تھے، کبھی شاید کسی نے دیکھا نہیں، مگر لوگ باہر کے ملک سے انہیں کروڑوں روپے بھیجتے تھے، کیونکہ لوگ حاجی صاحب پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے تو میں نے بھی حاجی صاحب کو اپنے بہکاوے میں لانے کی کوشش کی، کہا کہ یہ پیسے ہم تھوڑے اپنے کاروبار میں بھی لگا لیتے ہیں، پر وہ نہیں مانے۔ میں نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ پہلے میں ان کے قریبی دوستوں میں سے ایک تھا، پر پھر میں ان سے الگ ہو گیا۔ میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں سے چندے مانگتا، پر لوگوں کو مجھ پر یقین نہیں تھا۔ لوگ حاجی صاحب کے نام پر اتنا بھروسہ کرتے تھے کہ باہر سے کروڑوں روپے بھیج دیتے تھے، پر مجھے کبھی کسی نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا، سوائے میرے چند قریبی لوگوں کے۔ انہوں نے بھی یہ کام مروت میں آ کر کیا۔ میں نے سوچا کہ میں حاجی صاحب کا اثر ختم کروں گا، لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناؤں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو میں نے حاجی صاحب کی جان لینے کی ٹھان لی، مگر میں ایسا طریقہ استعمال کرنا چاہتا تھا جس سے میں پکڑا نہ جاؤں۔ اسی لیے میں نے ان کے گھر میں کام کرنے والی عورت کو کچھ پیسے دیے۔ اس سے کہا کہ یہ تھیلی اندر رکھ دے، اس میں وہ سانپ تھا جو زہریلا تھا۔ اس نے جاتے ہی اپنا کام کر دیا۔ اسے بعد میں اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا، پر وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ حاجی صاحب کو جو سانپ کے کانٹے کا نشان جسم پر پڑ گیا تھا، وہ تم لوگوں کے سوا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ میں تم لوگوں کو بھی دیکھ رہا تھا، اسی لیے میں آگ لگانے سے باز آ گیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا تم لوگ مجھے پکڑنے کے چکروں میں ہو۔ پر آہستہ آہستہ میں سب کے دل میں حاجی سیف اللہ کی نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے یہ سارا منصوبہ ترتیب دیا۔ یہ سننے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی شخص حسد میں اتنا آگے جا سکتا ہے کہ کسی کو مرنے کے بعد بھی نہ بخشے۔ واقعی حسد بہت بری بلا ہے، یہ انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔